सलवात पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسٹیج پر روایت کو، یہ روایت رہی ہے سید انور حسین رضوی صاحب، ڈاکٹر فضل حسن رضوی صاحب اور مالونی کی جو بھی سیاسی سماجی قیادتیں رہی ہیں، میڈم 28 ایئر سے کنٹینیو یہ جلوس نکلتا ہے۔ ہمارے رضوی صاحب یہ ہیں سبھی یہاں پر، اور یہ جلوس پروٹیسٹ ہے اس بات کے لیے میڈم کہ ہمارے لاسٹ پروفٹ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسی ہستیاں جو پولیس کی نگراں ہیں جب ہمارے بیچ آتی ہیں تو ہمارا ایک میسیج، ایک پیغام ہماری طرف سے بھی پہنچے، کمیونٹی کی طرف سے بھی پہنچے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں آج ایسے بھی مسلمان ہیں جو بہت کچھ کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اسپشٹ طور پر کر رہا ہوں تاکہ یہ بات رہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کا ہمارے ماحول گرمانے کی ایک کوشش ایک سلطان کے نام پہ کی گئی۔ سلطان یعنی راجہ۔ اسلام کا راجاؤں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ شاہنامہ اسلام کے لکھنے والوں، اسلام کا شاہی سے تعلق کیا ہے؟ اسلام شاہی واہی کو نہیں مانتا۔ تو اب اگر کوئی شاہی کے نام پہ کسی راجہ سے کہے کہ رحمت اللہ کہو تو میں ان رحمت اللہ علیہ سے، ان مسلمانوں سے بھارت کی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان اورنگزیب کی قبر ڈھونڈنے سے پہلے اپنے رسول کی بیٹی کی قبر تلاش کرو کہ آج جو پوری دنیا کا انٹرنیشنل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جسے سن 1925 میں 100 ایئرس بیفور جسے سعودی حکومت نے ایک ملا کو ساتھ لے کر، جسے عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں اور انہی کے فالورز کو وہابی کہتے ہیں، جہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے داعش پیدا ہوتے ہیں، یہ سب جہاں سے جس پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ وہابی ازم ہے۔ اسی وہابی ازم سے کفر و بدعت اور شرک کا فتویٰ لے کر اسی حکومت نے نبی کی بیٹی کی قبر پر بلڈوزر چلوا دیا۔ مسلمانوں، نبی کی بیٹی کی قبر پر بلڈوزر چلتا رہا اور تو نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، تبھی تو ہم کربلا کو ماتم کر کے مناتے ہیں کہ یہ تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو یہ مسلمانوں کا نعرہ تکبیر ضروری نہیں ہے کہ کسی مظلوم کے لیے ہو، لیکن جو لوگ دنیا میں ظالم کے خلاف کھڑے ہیں وہ اس بات کی آواز ہے، اور ہم ظالم کے خلاف کل بھی تھے۔ اگر کل یزید ظالم تھا تو اس کے خلاف تھے، آج سعودی ظالم ہے تو اس کے خلاف ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہم شاہی اور سلطانی کو اسلام نہیں مانتے۔ اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں زور شہر عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح، کہیں کرب و بلا ہے۔ اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں۔ بھئی یہ باتیں میں آج ایک مختصر سی تقریر میں، کیونکہ زیادہ دیر میں جانتا ہوں کہ کل ہمارے ملک میں مریادہ پرشوتم کہ جن کا نام ہی کافی ہے انسانیت کے لیے، علامہ اقبال نے مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کے لیے اپنے اردو شبدوں میں انہیں امام الہند کہا ہے۔ میڈم، امام الہند علامہ اقبال نے کہا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کی طرف سے جب شری رام چندر جی کو شردھانجلی ارپت کی جائے گی تو ہم سلوٹ کر کے امام الہند کہیں گے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اچھا انسان کسی دھرم کا پابند نہیں ہوتا۔ رام کی سیرت اگر بھارت کو بھارت بناتی ہے تو حضرت محمد کی سیرت بھارت کو دو زینے اور اوپر لے کر کے جاتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے، کیونکہ ہمارے مشرا جی نے جو اسپیس میں بھارتیہ سب سے پہلے گئے تھے، شری متی اندرا جی سے اترنے کے بعد جب اندرا جی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اوپر سے اسپیس سے
भारत कैसा लगा, तो मिश्रा जी ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी कुछ फिरका परस्त ताकतें जो यहाँ का अमन व अमान खराब करना चाहती हैं, मगर आज हमारे मुल्क की इंतजामिया पुलिस की सूरत में हर समाज दुश्मन अनासिर के गले तक हाथ ले जाकर भारत को अमन का गहवारा जो था वो बना के रखेगी। और हम यही कहेंगे कि फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों को रास्तों में था कांटा बबूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। ये आज हम बताना चाहते हैं। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि अब हमारे आयतुल्लाह सिब्तैम रिजवी साहब क़िबला उनकी तकरीर होगी, लेकिन उस बीच में चूँकि मैं जानता हूँ रिजवी साहब ने इशारा नहीं किया, डॉक्टर फ़खरुल हसन रिजवी साहब ये माशाअल्लाह हमारे जिस्म में तो मेरी तरह हैं, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ भारी है वैसे इनका कार्य भारी है, ये आप समझ लीजिए। और भारी इसलिए है कि हम हमेशा मुल्क की इंतज़ामिया के आभारी रहे हैं और आज भी आभारी हैं। कल रामनवमी है, इसलिए एक दिन पहले हमने ये प्रोग्राम अपना, चूँकि एहतजाज का है, एहतजाज एक दिन आगे पीछे किया जा सकता था, इसलिए हमने वो किया। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारी इंतज़ामिया हमें आशूर को ही आशूर मनवाती है, और यही भारत की गंगा जमुनी तहजीब है जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मगर हमारे देश की इंतज़ामिया, महाराष्ट्र की पुलिस और इस इलाके की हमारी रिस्पेक्टेड एसीपी साहिबा और साथ साथ मालौनी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और उनका पूरा अमला, ट्रैफिक पुलिस, हमारे जितने भी अमले, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जुलूस को शुरू करवाने और ख़त्म करवाने में लगते हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और पुलिस इंतज़ामिया यहाँ मेमोरेंडम लेने आई है, लिहाजा मैं जनाब शिराज साहब अब मेरे बाद बोलेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद आप हजरात आगे का प्रोग्राम